آج جے پور کے موتی ڈونگری استھت جماعت اسلامی ہند کی ہیڈ آفس اسلامک سینٹر کا ہوا ادگھاٹن۔ جماعت اسلامی ہند کی راشٹریہ ادھیکش سعادت اللہ حسینی نے فیتا کاٹ کر کیا ادگھاٹن۔ اس موقع پر جماعت اسلامی ہند کے وائس پریزیڈنٹ محمد سلیم انجینئر، راجستھان کے پردیش ادھیکش ناظم الدین و پورو چیئرمین راجستھان اردو اکیڈمی ڈاکٹر حبیب الرحمان نیازی سمیت جماعت اسلامی ہند کے انیکوں پدادھیکاری موجود رہے۔ جے پور کے گڑمان لوگوں سمیت جماعت اسلامی ہند کے پدادھیکاریوں نے کارکرم میں آئے جے پور کے گڑمان لوگوں سمیت مہیلاؤں و بچوں کو سمبودھت کیا۔ میں یہاں کوئی موقع نہیں ہے کہ میں کوئی اور بات کہوں۔ سب سے پہلے تو میں جماعت اسلامی ہند کی اس مبارک موقع پر کہ انہوں نے اپنا اسلامک سینٹر قائم کیا ہے مبارکباد دیتا ہوں۔ دوسری چیز مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ 40 سال تک 2 کمروں میں جو دفتر رہا وہ میرے بزرگوں کی زمین پر تھا، اور وہاں سے ہی یہ ترقی کرتے ہوئے یہ سینٹر یہاں تک پہنچا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوگی کہ دو کمروں سے جو سینٹر چلا آج یہ پوری بلڈنگ کھڑی ہے، اور اس میں ابھی ربانی صاحب نے بتایا کہ کیا کیا چیزیں ہوں گی۔ میں یہاں صرف ایک بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ربانی صاحب نے بتایا کہ لائبریری قائم ہے جس سے سب کچھ ہوگا۔ لائبریری سے اتنا کام نہیں ہوگا جتنے یہاں پر ایک اردو اخبار کی ضرورت ہے۔ میں جماعت اسلامی کے اراکین جو بیٹھے ہیں ان سے یہ درخواست کروں گا کہ وہ اس طرف بھی دھیان دیں کہ ایک اردو اخبار آپ کے ذریعے ایسا ہو جو ہماری آواز کو عوام تک پہنچا سکے، کیونکہ ٹوٹلی ہماری بات کو الیکٹرانک میڈیا یا سوشل میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو یہ بالکل نہیں دیتا ہے۔ ہماری بڑی سے بڑی خبر کو وہ واش آؤٹ کر دیتے ہیں اور ختم کر دیتے ہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہماری زبان کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک اخبار بھی ہو تاکہ ہم اپنی بات کہہ سکیں، ہمارے پروگرام ان کے سامنے جا سکیں، اور یہ معلوم ہو سکے کہ بھئی ہم نے بھی اس ملک میں شانہ بشانہ کوشش کی ہے۔ آپ ہم کو دوسرا نمبر کا بھی نہیں سمجھتے ہیں، 14 نمبر کا بھی نہیں سمجھتے ہیں۔ آخر ایسی کیا بات ہے؟ جب پڑا وقت تو خوب ہم نے دیا، اب باہر آئی تو کہتے ہو کہ تیرا کام نہیں، یہ نہیں چلے گا۔ خدا حافظ، شکریہ۔ چاہتا ہوں کہ ہمارے شہر کے اندر یہ مرکز قائم ہوا، اور انشاءاللہ اللہ سے یہی دعا ہے کہ ہم اس مرکز سے بہترین استفادہ حاصل کر سکیں۔ جس نام سے یہ مرکز بنا ہے اسی دین کی فروغ کے لیے یہاں سے انشاءاللہ بہترین کام انجام پائیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ نے جس مقصد کے تحت اس کو بنایا ہے وہ مقصد بخوبی انشاءاللہ پورا ہوتا رہے گا۔ یہاں اسٹیج پر تشریف فرما تمام بزرگان جو مجھ سے بہتر انشاءاللہ آپ کو اس کے سلسلے میں بتائیں گے۔ میں تو صرف دعا کرنے کے لیے آیا ہوں کہ پروردگار ہمیں اخلاص کے ساتھ اس مرکز سے خدمت دین کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم یہاں سے وہ پیغام پہنچا سکیں جو اسلام کا حقیقی پیغام ہے۔ سب سے پہلا پیغام اسلام کا یہاں سے محبت کا ہے، انسیت کا ہے۔ اسلام سب سے پہلی دعوت جو ہے وہ محبت کی دیتا ہے، یہ پھیلا ہی محبت سے ہے۔ لہذا انشاءاللہ یہاں سے یہ پیغام، اور دوسرا اسلام جو پیغام دیتا ہے دنیا کو وہ برابری کا دیتا ہے، سب کو برابر حقوق۔ لہذا میں پروردگار عالم سے دست دعا ہوں کہ پروردگار ہمیں اس مقصد میں کامیاب و کامران فرما۔ الحمدللہ رب العالمین۔ جماعت اسلامی ہند راجستھان کی شورا کے رکن جناب وقار احمد صاحب سے درخواست ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ اور اب میں محترم
محی الدین غازی صاحب سیکریٹری جماعت اسلامی ہند مرکز سے درخواست کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور سامعین سے خطاب کریں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم بزرگوں، یہ آپ سب کا مرکز ہے۔ ہماری کوشش یہی ہے، جماعت کے ذمہ داروں کی کوشش یہی ہے کہ یہ رشد و ہدایت کا مرکز بنے، اقامت دین کا پیغام یہ سارے انسانوں کے لیے ہے، اس کے مخاطب سارے انسان ہیں۔ جماعت اسلامی ہند یہ تحریک یہ تمام انسانوں کے لیے برپا کی گئی تحریک ہے، اس کے بھی مخاطب سارے انسان، سارے شہری ہیں۔ اس لحاظ سے جماعت کا جو مرکز ہوگا وہ کوئی پارٹی آفس نہیں ہے، وہ کسی آرگنائزیشن کا مرکز نہیں ہے، بلکہ وہ سارے انسانوں کا مرکز ہے، وہ ایک پیغام کا مرکز ہے۔ کہ جماعت اسلامی ہند نے اسلامک سینٹر قائم کیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسلامک سینٹر ہی نہیں ہے، یہ ایک پیس کا سینٹر پورے ہندوستان میں اور خصوصاً راجستھان میں اس سینٹر سے امن کا پیغام جائے گا، محبت کا پیغام جائے گا، کیونکہ جماعت اسلامی کا جو مکھ ایجنڈا ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان کی سالمیت اور قوم کی سالمیت، قوم کس طرح سے ترقی کر سکے، اور جو ہمارے نوجوان بھٹک رہے ہیں ان کو ہم رائے راست پہ کیسے لا سکتے ہیں قرآن کی روشنی میں، یہ اس کا مین کام ہے۔ تو یہ سینٹر جو ہے امن و اخوت کا پیغام دے گا، مجھے یہ اچھی شکریہ، جزاک اللہ۔ آفس رہے گا، ہال رہے گا، اور اس کے علاوہ جو جماعت کی مختلف ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان ساری ایکٹیویٹیز کو یہاں سے انجام دیا جائے گا۔ پہلے چھوٹا سا آفس تھا، اب اس کو بڑا کیا گیا ہے، کشادہ آفس کیا گیا ہے، کیونکہ جماعت کا کام بڑھ رہا ہے، اس کی ضرورتیں بڑھ رہی ہیں۔ آپ نے دوسرا سوال جماعت اسلامی ہند کے بارے میں کیا ہے، تو جماعت اسلامی ہند ابھی 75 سال اپنے قیام کو مکمل کر چکی ہے۔ جماعت مینلی ہندوستان میں کئی محاذوں پر کام کرتی ہے، مختلف مذاہب کے لوگوں کو ایک دوسرے سے قریب لانے کے لیے کام کرتی ہے، سب کو ایک خدا کا سندیش، ایک خدا کا پیغام دیتی ہے، خدا کی عبادت کی دعوت دیتی ہے، خود مسلمانوں کے اندر ریفارم لانے، ان کی اصلاح کی کوشش کرتی ہے، ان کو ایجوکیشن میں، اکنامی میں، ہر میدان میں اوپر اٹھانے کی کوشش کرتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ہمارے پورے سماج میں نیائے کی ملیہ عام ہوں، انصاف کی قدریں عام ہوں، اس کے لیے جماعت مسلسل کوششیں کر رہی ہے۔ ان کوششوں کو الحمدللہ 75 سال مکمل ہو رہے ہیں، اس سینٹر سے یہ ساری کوششیں مسلسل انجام دی جائیں گی۔ آپ نے ایک بات کہی ہے، یہ کسی پارٹی کا آفس نہیں ہے، کسی دھرم کا آفس نہیں ہے، کوئی بھی سمودائے کا انسان یہاں پر آ سکتا ہے۔ انسانیت کے پیغام کے لیے اس اسلامک سینٹر کا ادگھاٹن آج کیا گیا۔ جی، جماعت اسلامی ہند کا جو میسیج ہے وہ سارے انسانوں کے لیے ہے، سب کے لیے ہے، یہ سب کے لیے کام کرتی ہے، کسی سمپردائے کی تفریق کے بغیر، مذہب کی تفریق کے بغیر، اس کا پیغام بھی سارے انسانوں کے لیے ہے، اور اس کی کوششیں بھی یہی ہیں کہ سب انسانوں کو نیائے ملے، سب کے درمیان مساوات قائم ہو۔ تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آفس بھی راجستھان کے سارے شہریوں کا آفس ہے، سب کے کلیان کا، سب کی بھلائی کا یہاں سے انشاءاللہ کام انجام پائے گا۔ سر ایک بات اور بتائیے گا، جیسے ابھی اسٹیج سے کہا گیا کہ اس میں اس طرح کے بھی جیسے اسلامک اسکولر ہیں جو پڑھتے ہیں بچے، تو کیا ان کے لیے بھی کوئی یہاں سے مدد مہیا کرائی جائے گی؟ سب کے لیے ہوگا، جماعت کے جو کام ہیں وہ تو سب کے لیے ہوتے ہیں، جو اسلامک اسکولس میں پڑھتے ہیں مدرسوں میں ان کی بھی مدد ہوتی ہے، اور جو مین اسٹریم اسکولس میں پڑھتے ہیں ان کی بھی مدد ہوتی ہے، اسکولس میں پڑھنے والوں کی بھی مدد ہوتی ہے، عام غریب لوگ جو امپلائمنٹ کے لیے اپنی غریبی کو لے کر پریشان ہیں ان کے لیے بھی بہت سے ادارے کام کر رہے ہیں۔ تو جماعت کے کام سماج کے سارے سیکشنز اور سارے طبقات کے لیے ہے۔ تو کیا سرکار بھی اس میں اپنا کوئی تعاون دے گی؟ ہم سرکار کا تعاون کرتے ہیں، اچھے کاموں میں، نیک کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں سرکار کا بھی تعاون کرتے ہیں، اور سماج میں جتنے لوگ اچھے کام کر رہے ہیں سب کا تعاون کرتے ہیں۔ جہاں کوئی غلطی ہوگی تو غلطی کے خلاف آواز بلند کریں گے، جہاں اچھے کام ہوں گے اس میں کوآپریٹ کریں گے۔ سرکاری اسکیموں کو بھی بتائیں گے لوگوں کو، سرکاری